بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عورت مارچ اور میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کافی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے۔ تو جہاں تک عورت کے حقوق کا تعلق ہے، اسٹیٹس آف وومن کا تعلق ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن گوئنگ آن ورلڈ وائڈ، ویسٹ میں بھی عورتوں کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں اور وہاں موومنٹس ہیں، جیسے کہ سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہیں وہاں، یا سیلریز اور جابس میں کچھ ڈسکریمنیشن کے معاملات ہیں۔ وہ ایشو وہاں ہے، اور تھرڈ ورلڈ میں تو بہت زیادہ ہے، خاص طور پر بیکورڈ ایریاز میں کچھ ایسے عورت کے حقوق ہیں جو کہ قانون انہیں دیتا ہے، لیکن معاشرے میں کچھ طبقات اور کچھ علاقوں میں اور کچھ طرز فکر کے لوگ اس کو نہیں دیتے۔ اس حوالے سے ساری دنیا ان کے ساتھ ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس میں ٹاپ پرائرٹی دی گئی ہے کہ کسی قسم کی بھی ڈسکریمنیشن ہے جو ہے وہ ختم کی جائے۔ تو لہذا یہ چیزیں چل رہی تھیں اور ورلڈ وائڈ اس پر بہت صحیح طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک ایشو بنا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایشو صرف ایک لفظ کے غلط چناؤ سے بنا، اور وہ لفظ تھا میرا جسم میری مرضی۔ اب اس کی جو وضاحت اگر طلب کی جائے کہ جی آپ اس سے کیا مراد لیتی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کی مکمل وضاحت نہیں کر پائیں گی۔ جہاں تک میں نے عرض کیا یہ باتیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہے، یا فیمیل بیبیز کا ابیوز ہے، یا میل بیبیز کا ابیوز ہے، تو معاشرے میں کسی کو بھی اس اختلاف نہیں ہے، یا لیگیسی میں عورت کے حقوق ہیں جو کہ ان کو نہیں دیے جاتے کچھ یعنی بہنوں کے حوالے سے یا بیٹیوں کے حوالے سے وراثت میں ہے، یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیس ہیں کہ ناراضگی میں کوئی ایسڈ تھروئنگ کیسز ہوئے ہیں، یا جھگڑوں کا فیصلہ کرتے وقت بچی کی شادی کر دی جاتی ہے یا اس کی کانسنٹ کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کا پورا اس پر اتفاق ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور ختم ہونی چاہیے۔ اس میں سارے مرد ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ساری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے استعمال کیا گیا میرا جسم میری مرضی، اب جب اس کی وضاحت وہ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ اس لیے کہ معاشرے میں یوں کہہ لیں کہ معاشرے کی بجائے کہ ورلڈ میں دنیا میں جو ویسٹ میں خاص طور پر اس سے پھر وہ بہت آگے گئی ہیں، اس نعرے کے بعد بہت آگے گئی ہیں، جس سے خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ کیا کہیں آپ کی ڈائریکشن تو وہ نہیں ہے، یا تو پھر آپ اس پر کراس لگائیں اور بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ آپ کی سوچ میں یہ جو چیزیں پیدا ہوئیں کہ وہاں کوئی عورت، دیکھیں میرا جسم میری مرضی ایک فوری طور پر، جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جنہوں نے زیادہ فورسفلی اور جذباتی طور پر اس کے خلاف اظہار کیا، وہ یہ کہ اگر کوئی عورت کہے کہ جی میں اپنا جسم فروخت کرنا چاہتی ہوں، تو وہ تو یہ بھی مرضی میں آتا ہے۔ کوئی ایسے لفظ کا چناؤ کیا جائے جہاں اس طرح کی برائیاں، اس طرح کی چیزیں اس پر قدغن لگتی ہو یا اس کی گنجائش نہ نکلتی ہو۔ اس میں تو گنجائش نکلتی ہے۔ اسی طرح انسیسٹ سیکس دنیا میں ایک بیماری چلی ہوئی ہے، اس میں بھی اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ گے میرجز ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ ایل جی بی ٹی کلچر کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو لہذا آپ کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس خدشات، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اب دوسرا، پھر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز انسکرائبڈ ہے کہ یہاں کوئی قانون، کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جو کہ اسلام کے اصولوں کے منافی ہو۔ There is nothing to be allowed in Pakistan which is repugnant to the teachings of Quran and Sunnah۔ یہ لیٹ ڈاؤن ہے، اس میں اس چیز کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی آپ اپنے خلاف اس طبقات کو کر کے ان کو بلکہ ایسوسیٹ کریں جو آپ کی جینوئن کازز ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ لفظ دے کر اس کی آپ وضاحت نہیں کر پائیں گے۔ تو لہذا وہ مجیب الرحمان شامی بڑا اچھا اس پر کہہ رہے تھے اس دن مذاکرے میں کہ دیکھیں یہ لفظ کے چناؤ کی ساری بات ہوئی۔ اگر آپ کا چناؤ مختلف ہوتا، مثال کے طور پر عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، یہ آپ کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، آپ ان کو ایک عزت کا مقام دیں، ان کو کوئی چیز نہ سمجھیں، کوئی کموڈٹی نہ سمجھیں، یہ انسانیت کے بلکہ بہت رسپیکٹیبل سٹیٹس کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نامکمل سمجھا جب تک کہ عورت کی تخلیق نہیں کی، اس لیے کہ اس سے خاندان کی بنیاد چلتی ہے، اور اس بنیاد میں
اس کا پیوٹل رول ہے، مرکزی کردار ہے، ماں کا روپ اس کو ملتا ہے، اور اس کی قدموں میں جنت اور اس گھر کا محور و منبع ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اولاد کا جو تعلق ہوتا ہے ماں کے ساتھ، جو احترام کا تعلق ہوتا ہے، اور ساری عمر فوت ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کوئی یاد رکھنے والی یا یاد کی جاتی ہے جو کہ ہستی، وہ ماں کی ہستی ہوتی ہے، جس کو کوئی نہیں بھولتا۔ تو یہ سارا ہمارے ذہن میں موجود ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہر رنگ میں، جیسے کہتے ہیں there is no substitute for the prayers of a mother, fascination of a daughter, or love of a wife and the pride of a sister، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، we are with you۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اتنا زیادہ آگے لے جاتے ہیں، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس کو ڈسڈین اور ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے اسکول آف تھاٹ کو، ناٹ اونلی آن دا بیسس آف ریلیجن، کہ لاجک اور ریشنلائزیشن کے خلاف ہے، وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے۔ فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ دو اپوزٹ سیکس کا وجود ایک آرگنائزڈ وے سے چلے۔ انسان اگر دنیا میں ممتاز اور اشرف المخلوقات ہے، اس لیے کہ وہ ایک ضابطے کے تحت بندھن میں بندھنا پسند اس کو کرنا چاہیے، اس کو حیوانوں سے بھی آگے نہیں چلے جانا چاہیے، وہ تو حیوانوں سے بھی آگے، میں تو کہتا ہوں حیوان بھی ایک جوڑے کا کانسیپٹ وہاں موجود ہے۔ نکاح کے بیونڈ تعلقات اور استوار، اس کا پھیلاؤ، یہ چیزیں دیکھیں، یہ ایک معاشرہ اور ایک اشرف المخلوقات کے حوالے سے ایک آرگنائزڈ وے آف لائف، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا اس وقت آرگنائزڈ وے آف لائف کی طرف جا رہی ہے۔ اسلام کو آگے پھیلاؤ، اس کے اس طرز فکر کو پھیلاؤ، اس کو یہ تب پھیلے گا جب اس کو اپنائیں گے، اپنے اوپر اپنائیں گے، پھر دنیا دیکھے اور دنیا کمفرٹیبل فیل کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں، they are yet and still they are in the pursuit of creating a real welfare state in the world۔ وہاں فرسٹریشن، ڈپریشن کے جو معاملات ہیں، you know very well۔ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ ڈرگ ایڈکشن ہے، یہ ساری ینگ جنریشن ڈرگ ایڈکشن میں جا رہی ہے۔ وائی؟ جو بندہ کنٹینٹڈ ہو، ہیپی ہو، کمفرٹیبل ہو، وہ تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں نشہ کر کے بیٹھ جاؤں۔ اس کی وریز اور سٹریس سے ایک اسکیپ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو احترام اور مقام ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا تو کوئی سبسٹیچیوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ عورت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو کریشن کا سبب ہے، اور کریشن کا سبب بھی ایسا کہ اس کے بطن سے انبیاء نے جنم لیا، اس کے بطن سے آپ نے جنم لیا، اس کے بطن سے ہم نے جنم لیا۔ ہم اس کے احترام اور اس کے تقدر اور اس کی جو معاشرے میں اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہوئی ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کو بے راہ روی اور اس کی جس کی سارا عمر ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں، باپ بن کر، بھائی بن کر اور خاوند بن کر، اس کو ہم بازار میں ایک قابل فروخت چیز کے بالکل حق میں نہیں ہے۔ تو لہذا میرا جسم میری مرضی، اس کی وضاحتیں بہت آپ کو دینی پڑیں گی اور کبھی آپ نہیں دے پائیں گے۔ اس کے بجائے ایک معتدل، ایک بیلنس، توازن والا، کہ ہم عورتیں ہیں، ہم بھی حق رکھتی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو ایوری باڈی ول بی ود یو۔ انتہاؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں مسائل اس وقت ہوتے ہیں جب ہم انتہاؤں میں جاتے ہیں۔ دس از این ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو۔ واٹ دا اسلام ہیز پریزنٹڈ، دیٹ از دا موسٹ بیلنسڈ اینڈ دا موسٹ ریسپیکٹیبل۔ ایون یو لک ایٹ دا پروفٹس لائف، آپ کے لیے خاندان میں سب سے پیارا رشتہ آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ تھا بیٹی کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو حضور اپنے اوپر چادر لی ہوئی اتار کر زمین پر بچھا کر فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ ہے مقام۔ تو ہم فاطمۃ الزہرا کو رول ماڈل بنانے والے لوگ ہیں، اتنی عزت اور اتنا مقام دینے والے لوگ ہیں۔ آپ کی جو ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس نے معاشرے میں یہ چیز پیدا کی ہے۔ آئی ڈونٹ نو دا ڈرائیونگ فورسز، آپ کے پیچھے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ اگر ڈرائیونگ فورس یہی ہے کہ اس کے جائز حقوق اس کو دیے جائیں، ایوری باڈی از ود یو، آپ ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، لیکن بے راہ روی کچھ اور چیز ہوتی ہے اور حقوق اور جائز حقوق کچھ اور ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔